إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موعد آخر وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اللہ جل جلالہ احکم الحاکمین کے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی سید ولد آدم، شافی روز محشر، شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمع، خواتین، اللہ جل شانہ ہم تمام لوگوں کو اسلام جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، لیکن اس نعمت کی جس طرح قدر ہم کرنا چاہیے کما حق ہو وہ قدر ہم نہیں کر رہے ہیں، جس بنا پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب کے کوڑا برسایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے. آئے دن ہم نئے خبریں سنتے ہوئے جو مسلمانوں کے دل شکنی تکلیف پہنچانے والے بہت سارے خبریں ہم سنتے رہتے ہیں بس، لیکن ان خبروں کو سننے کے بعد ہم سے کوئی رد عمل نہیں ہوتا، الا یہ ہے کہ بعض لوگ کچھ شور شرابہ کر دیں، جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا. اس وقت مسلمانوں کی حالت کیسے ہو گئی کہ اس چکن سینٹر میں جو مرغیوں کا کاروبار کرنے والے چکن سینٹر میں اس کے پنجرے میں سے ایک مرغی کو جب نکالتا ہے تو باقی پورے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مقصد صرف ایک ہی کو کاٹنا ہوتا ہے، لیکن باقی پورے شور شرابہ کرتے ہیں. وہ کچھ منٹوں تک رہتا ہے شور شرابہ، پھر اس کے بعد پھر وہ اپنی روزمرہ کی معمولی زندگی میں دانہ چگنا وغیرہ اس میں مصروف ہو جاتا ہے. بعین ہی مسلمانوں کی حالات اس وقت وہی حالت. کوئی نہ کوئی ایک فتنہ ملک میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مخالف میں مسلمان کچھ جلوس، کچھ نعرے بازی یا کچھ بیانات دے دیے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے،
اس میں گالی گلوچ دے دیے دشمن کو اور اپنے آپ کو سمجھ گئے ہم اسلام کا حق ادا کر دیے، ہمارا غصہ ہمارا ٹھنڈا ہو گیا، ہم بدلہ لے لیے۔ بعینہ ہی اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح ایک چکن سینٹر میں مرغیوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس مالک کو معلوم ہے یہ شور شرابہ تھوڑے دیر رہے گا بیٹا، ایک کے بعد ایک باری آئے گی، جیسے گاہک آتے رہے گا ایک کے بعد ایک باری آئے گی۔ اسی طرح مسلمانوں کے حالات ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ لیکن عقل مند آدمی، سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے ان واقعات پر، ان حالات پر غور فکر کر کے کچھ لاہ عمل، کچھ اپنا کردار بحیثیت مسلمان، بحیثیت اس آزاد ملک کے دستور جو آئین ہند موجود ہے اس کے روشنی میں ایک بہترین شہری کا کیا ذمہ داری ہوتی ہے، سوچتا ہے کوئی عقل مند ہو۔ لیکن مسلمانوں کے اندر اس وقت سوائے جذباتی نعرے بازی، جوش، جو کہ بالکل ان کے لیے نقصان دہ ہے، وہی افراد 95% ہے، جس کی وجہ سے آئے دن اور مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں اس کا حل کیا چیز ہے؟ ان سارے چیزوں کا حل کس میں ہے؟ کیا کریں گے تو ان مسائل کا سد باب ہوگا؟ اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اس چیز کی طرف کوئی قدم پیشی نہیں ہے، الا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جن سے لے کام ملک کے اندر چل رہا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے سر بلند کیا وہ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ طوفان کے مانند چھتری کو پکڑنے کے مانند ہے۔ طوفان کے سامنے ان کا کام جو ہے چھتری کے مانند ہے۔ آپ جانتے ہیں طوفان میں چھتری کوئی کام کا نہیں رہے گا، لیکن وہ اپنا حق ادا نبھا رہے ہیں۔ کل قیامت کے بارگاہ میں اللہ کے سامنے پہنچے، اللہ کہیں ان سے سوال نہ کر لے تو اللہ کے پاس کچھ نہ کچھ وہ جواب دے سکے، ان کے کھاتے میں تو کچھ نہ کچھ ہے کام۔ لیکن اکثریت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنے ماحول میں، جو مسلمان جس جگہ رہتا ہے وہ اپنے قرب و جوار میں اس کا بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک بہترین شہری کیا ذمہ داری نبھا رہا ہے، ہر آدمی کو احساس کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین اس دین کو پسندیدہ دین بنا کر، عالمگیر دین بنا کر پورے دنیا کے لیے اس کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ چاہے اس دین کو ناپسند کرنے والے کتنے ہی تدبیریں کر لے، لیکن یہ دین تو غالب ہو کے رہے گا۔ لیکن اس دین پر عمل کرنے والوں کے کردار پر اللہ رب العالمین سوال اٹھائے گا کہ اس دین کی بلندی میں تمہارا کیا کردار رہا۔ یقیناً یہ دین غالب رہے گا۔ آج کے حالات کو دیکھنے میں ایسا پتہ چلتا بڑا نقصان ہوگا مسلمانوں کا، بڑے پیمانے پہ نقصان ہوگا، ایسے ہی خطرے امڑ آ رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ پورے مسلمان ختم ہو جائے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوگا، لیکن اکثریت نقصان میں پڑیں گے۔ لیکن ان لوگوں سے سوال ہوگا کہ بحیثیت مسلمان تم نے کیا کام کیا۔ ایک دن تو یہ دن غالب آئے گا قیامت کے قریب، پورے کے پورے کافر لوگ نہ چاہتے ہوئے مغلوب ہو کر، چاہے عزت کے ساتھ اس کو قبول کریں گے اسلام کو، یا ذلت کے ساتھ مغلوب ہو کے رہ جائیں گے۔ لیکن اس میں مسلمان کا کردار کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ اس دین کو اللہ رب العالمین حق کے ساتھ نازل کیا ہے، ہدایت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعے اس واضح دین کو نازل کیا ہے، چاہے کافر کتنا ہی ناخوش رہے، یہ دین تو غالب آئے گا۔ لیکن مسلمان کیا کریں گے؟ مسلمان کی بحیثیت مسلمان ان کا کیا رول ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر غور کیا جائے، لوگ مٹھی بھر تھے۔ آپ کی سیرت کو دیکھیے، قیامت کے صبح تک کتنے ہی خطرناک دور آ جائے،
پوری دنیا کے ملکوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے مظلوم میں ڈوبے ہوئے مظلوم میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے، پورے دنیا میں ظلم کرنے والوں کے لیے، پورے دنیا کے اندر غالب آنے والوں کے لیے، پورے دنیا میں مغلوب ہونے والوں کے لیے، پورے دنیا میں حکمرانی کرنے والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہر دور میں ہر وقت بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے ساتھ پیش آنے والے معاملات، آپ لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے حسن و سلوک، یہ سارا چیز مسلمان غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے آج، کہ اس کے اوپر آنے والے جو فتنے، چاہے وہ انفرادی ہو وہ اجتماعیت ہو، مسلمان کے اوپر آج کے دور میں آنے والے آزمائش، فتنے، مصیبتیں، عذاب جو بھی ہو، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، وہ کیوں آ رہے ہیں اور اس کا سبب کیا چیز ہے، وہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں اللہ رب العالمین عذاب بھیجا ہے کافر قوموں کے اوپر۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں اللہ رب العالمین عذاب بھیجا ہے کافر قوموں کے اوپر، دشمن قوموں کے اوپر، جو انبیاء کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، انبیاء کی بات کو انکار کر رہے ہیں، اور وہ عذاب اس وقت آیا جب انبیاء علیہ السلام کا پیغام واضح ہو چکا ہے، حجت قائم کر چکے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور اس عذاب کا دھمکی بھی دے چکے ہیں ان لوگوں کو، لیکن وہ قوم اس عذاب کو مطالبہ کرتے تھے، وہ قوم اس عذاب کو چاہتے تھے، پھر ان کی چاہت کے مطابق جب وہ عذاب آیا وہ لاچار ہو چکے، پھر وہ لوگ گڑ گڑانے لگے، آ کر نبی اور انبیاء سے فریاد کرنے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے، اپنی غلطیوں پر پشیمانی ہونے لگے، پھر اللہ رب العالمین بعض انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں اس عذاب کو ہٹا لیا، لیکن بعض لوگوں کو بڑی ہی عبرت ناک سزائیں دے کر بعد میں آنے والوں کے لیے بہترین عبرت اور قصص کے طور پر قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان واقعات کو ذکر کیا۔ بعینہ ہی اسی طرح آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، پھر اس کے دور ان کے بعد آنے والے بنی اسرائیل قوموں کو دیکھیے، وہ قوم جو بنی اسرائیل جس کی زندگی ہو بہو آج کے دور کے مسلمانوں سے ملتی جلتی ہے، بنی اسرائیل کی زندگی جو ہے آج کے دور کے مسلمانوں سے ملتی جلتی ہے، اور جن میں ان کو بھی یہی فخر تھا، ہم چہتے ہیں، اللہ کے چہتے ہوئے لوگ ہیں، ہم کو کیا ہوگا، ہمیں کون کیا کرے گا، جبکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے بعد، بنی اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کے بعد والے کو ہی کہا جاتا ہے، وہاں سے ہی شروع ہے، اور وہاں سے وہ دھیرے دھیرے نبی کی صحیح تعلیمات پر، انبیاء علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو پس پشت ڈالنے کی بنا پر حالت یہ ہو گئی، دشمن قوم ان کے اوپر ایسا مسلط ہوئے کہ دھیرے دھیرے وہ دشمنوں کے غلامی میں آ گئے، گویا کہ وہ فرعون کا زمانہ آئے تک وہ ڈیٹینشن کیمپ پہنچ چکے تھے۔ ڈیٹینشن کیمپ یاد ہوگا آپ لوگوں کو، گزشتہ 3 سال پہلے یہ لفظ بہت زیادہ بولا جا رہا ہے، لوگ سمجھتے تھے یہ لفظ آج کا دور کا ایجاد ہے، نہیں، لفظ تو انگلش کا ہے، لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں ہی تھا، اور یہ ڈیٹینشن کیمپ پہنچ چکے تھے اور غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، اور یہاں تک حالت ہو چکی ہے کہ ہم غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس تک احساس نہیں ہو چکا ان لوگوں کو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس قوم کے اندر تو انہوں نے محسوس کیا جیسے ہی انہوں نے جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اور ایسی غلامی ان کے اوپر طاری ہو گئی اس بنی اسرائیل کے اوپر، ان کے اندر پیدا ہونے والے مرد بچوں کا قتل کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں 70,000 مرد بچوں کا قتل ہوا، 70,000 مرد بچوں کا قتل ہوا، عورتوں کو لونڈی بنا کے رکھا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اسی آزمائش کے دور میں بطور معجزہ پیدا ہوئے، اسی آزمائش اور فتنے کے دور میں بطور معجزہ پیدا ہوئے، اور پھر فرعون کے دربار میں پھلے بڑے، لیکن ہوش جب سنبھالے، اپنی قوم کو پہچانے، اپنی قوم کی ذلت، اپنی قوم کی رسوائی، اپنی قوم کی پشیمانی اور ان کی غلامی کو دیکھ کر حیران ہوئے،
اس قوم کو غلامی سے نکالنے کا تدبیریں سوچنے لگے، اور جوانی کے جوش میں انجانے میں ایک غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ غلطی ان کو نبوت، نبی کا عہدہ ملنے پر مدد ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلتے، بڑا لمبا قصہ ہے۔ اور پھر انہیں شعیب علیہ السلام نبی ملتے ہیں، وہ نصیحت کرتے ہیں، ان کی صحبت اور ان کی رہنمائی میں وہ تربیت حاصل کرنے کے بعد جب واپس ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین تربیت کرتا ہے نبی کی، اے نبی آپ کے قوم غلامی میں پھنسا ہوا ہے، آپ کے قوم ذلت میں ہے، آپ کے قوم کے اوپر غلامی کا مخلوق، آپ کے قوم کے اوپر غالب آنے والا فرعون، آپ کے قوم کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے والا وہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ کا ٹارگٹ تو اپنی قوم کو غلامی سے نکالنا ہے، لیکن اس سے پہلے قوم کی غلامی بعد میں، قوم کی غلامی کا نجات بعد میں ملے گا، آپ پہلے فرعون کو دعوت دینا ہے، آپ پہلے فرعون کو دعوت دینا ہے۔ دیکھیے حالت، دیکھیے خوف زدہ ہے، ایک غلطی ہو چکی ہے اور اس غلطی کی بنا پر نکل چکے ہیں، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے نکل چکے ہیں، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ، دعوے دار فرعون کو دعوت دینے کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، واپس اپنے قوم کے پاس آنے سے پہلے فرعون کے پاس جاتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں، ٹکرار ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین 2 سے 3 ملاقاتوں کے بعد فرعون سے نجات دیتا ہے قوم کو، فرعون سے نجات دیتا ہے قوم کو، اور وہ قوم انتہائی ایسی غلامی میں فرعون کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر مکمل اعتماد اور بھروسہ نہیں، مکمل اعتماد اور بھروسہ نہیں، لیکن ایک امید کی چراغ باقی تھی کہ ہم تو نجات پانا ہے، ہم کو غلامی سے نکلنا ہے، لیکن رب کی اطاعت اور فرما برداری ہر وقت کرنا ہے، یہ جذبہ نہیں ہے۔ رب کا دعویٰ، رب پر ایمان کا دعویٰ ہے، اپنے آپ کو بہت چہتے کا دعویٰ ہے، اپنے آپ کو بہت اونچا مرتبہ کا دعویٰ ہے، لیکن اس کے مطابق عمل کھوکھلا ہے، اس کے مطابق عمل کھوکھلا ہے، کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو اللہ کی نعمتوں کا یاد دلاتے ہیں، اس قوم کو اللہ کی طرف سے ملنے والے نعمتوں کا یاد دلا کر، احساس دلا کر، غلامی کا بھی یاد دلا کر انہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا یا احساس دلاتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں لڑنے کا، اللہ کے بارگاہ میں نکلنے کا، دعوت و تبلیغ کا، جہاد و قتال کا بھی حکم دیتے ہیں، لیکن وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیتی ہے، وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے چھوڑ دیتی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرار کر دیتی ہے، جا تو اور تیرا رب لڑو کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے فرط محبت میں، قوم کی محبت میں اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہوئے، ان کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ رب العالمین انہیں معاف کرتے کرتے حالت یہاں تک آ گئی کہ جب فرعون کی ظلم انتہا پر پہنچا، موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں فرعون جو ہے اللہ رب العالمین میں پانی میں ڈبو دیا فرعون کو، لیکن یہ قوم احساس نہیں کر رہی ہے، یہ قوم بھروسہ نہیں کر رہی ہے، حکم ہوا نکلنے کا، اور نکلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو لعن و تان کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر تانے کس رہے ہیں یہ قوم۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے سارے لعن و تان برداشت کرتے ہوئے، تانے برداشت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق جب وہ ندی پر پہنچے، اس دریا پر پہنچے جہاں اللہ کا حکم ہوا اپنے آسا سے دریا پر مارے، دریا 2 ٹکڑا ہوا اور وہ نکل چکے اپنے قوم کو لے کر۔ قوم جو ہے اتنی خبیث قوم تھی، اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو لے کر، تمام نعمتوں کو استعمال کر کے دریا جیسا معجزہ کو پار کرنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوا، موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی اس سامری قوم جو بت پرستی کر رہی ہے، گائے کی بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اس قوم کے پاس جس طرح کے ایک بچڑا ہے اس طرح کا ہمارے لیے بھی ایک معبود کو بنا دو۔ اللہ اکبر، جو کہ اپنے آپ کو توحید پرست کا قوم ہے، انبیاء کے اولاد، انبیاء کے اللہ کے چہتے ہوئے ہم انبیاء کے وارثین کا دعوے دار قوم کا یہ حالت ہے۔ آج بھی مسلمانوں کا یہی ہے، جنت ہمارے ابا کی جاگیر ہے، مسلمانوں کا یہ الفاظ ہے۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم ان کے اوپر نہیں ڈھائے جاتے تھے، صحابہ اکرام میدانوں کے اندر قتل و غارت ان کے اوپر نہیں ہوا کرتا تھا، اپنے مسکن اور اپنے مکینوں کو چھوڑ کر جانے کی نوبت نہیں آتی تھی، اور ان پر یہ سارے ظلم اس وجہ سے ہوا وہ دعوت توحید لوگوں کے سامنے دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فما بلغت الرسالہ۔ اللہ اکبر،
اے رسول، اللہ کے طرف سے جو کچھ پیغام تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے اس پیغام کو، اس بات کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور تم ڈرو مت، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے ظلم سے، لوگوں کے مکر و فریب سے اللہ بچا لے گا۔ سیرت پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم و ستم ہونے کے باوجود بہت سارے ایسے جگہ جہاں آپ کی قتل کی سازش کیے، وہاں اللہ رب العالمین بچا لیا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کے اوپر بھی آج کے دور میں ان تمام فتنوں سے نجات پانا ہے، ان تمام فتنوں سے آزاد پانا ہے۔ امت کے لیے واحد حل، واحد ذریعہ دعوت، واحد حل ہے دعوت۔ دعوت جب تک یہ امت نہیں پہنچائے گی، اور یاد رکھیے جیسے کہ میں نے کہا، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے موجودگی میں ان کفار قوموں کے اوپر عذاب آیا، انبیاء علیہ السلام کے حجت پورا ہونے کے بعد، لیکن انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا دیے گئے، لیکن دعوت کا سلسلہ قیامت تک باقی رکھا گیا، اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ کو دیا گیا۔ گزشتہ امتوں کے اندر انبیاء کرنے والا کام رسولوں کے اوپر دی گئی یہ ذمہ داری، اس امت محمدیہ پر، امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ اگر امت مسلمہ سارے کے سارے یہ کام کرے تو خیر ہے ان کے لیے، اگر وہ سارے کے سارے نہیں کر رہے ہیں، ان میں تو کچھ لوگ ضرور کرنا چاہیے اگر کامیابی چاہتے ہیں، ان لوگوں میں کچھ لوگ ضرور کرنا چاہیے۔ سارے لوگ کرنے کا حکم سورہ آل عمران 110، اگر پورے لوگ نہیں کر پا رہے، سارے لوگ نہیں کر پا رہے تو کچھ لوگ تو ضرور کرنا چاہیے، اگر نہیں تو وہ کامیابی نہیں ہے۔ نہ ان کے نماز کام آئیں گے، نہ ان کے روزے کام آئیں گے، نہ ان کے عبادتیں کام آئیں گے، اور اپنے آپ کو جمعہ کے دن خطبہ آدھا ختم ہونے کے بعد یا 2 رکعت کی نماز میں شامل ہو کر دنیا کے تو مسلمان کے گھوٹے میں تو نام رہے گا، لیکن آخرت میں ان کا نام نہیں رہے گا۔ میری بات نہیں، آئیے قرآن کو دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والوں، اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام پر۔ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں مسلمان ہو کر مرنا ہے۔ کیسے مسلمان ہو کر مروں گے؟ مسلمان کو مسلمان ہو کر مرنا ہے مطلب کیا ہے؟ گویا کہ مطلب یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم عبادت اللہ کی موت تک کرنا ہے، تمہیں موت کب آئے گی معلوم نہیں، موت تک کرنا ہے، یعنی کہ بس رمضان میں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، جمعہ کے جمعہ چلے گئے، مسلمان ہو گئے، دنیا میں تو ہے تم مسلمان، آخرت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اس عبادت کرنا ہے، اور تم کرتے، ہم کرتے جمعہ کے دن کیسے؟ اللہ رب العالمین واضح حکم دے دیا، ذمہ داری دے دیا، اسلام کے جو اہم اراکین ہے، اس کلمہ کی بنیادی جو شرائط ہے اور اس دین کی بنیادی احساس ہے، یہ سارے لوگوں کو بتانے کا حکم دیا گیا، سارے لوگوں کو بتانے کا حکم دیا گیا۔ اگر نہیں بتائے، اگر اس چیز کو، جس دین کو حق سمجھتے ہیں، جس اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں، جس نبی کو صحیح سمجھتے ہیں، جس قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جس کعبۃ اللہ کو صحیح سمجھتے ہو، اس صحیح والا دین کو دوسروں تک نہیں پہنچا دیے تو اللہ کی لعنت ہوگی۔ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے باوجود کہ ہدایت واضح کر دینے کے بعد اس کتاب کے اندر، کون سی کتاب؟ قرآن کریم، اس کے اندر ہدایت کے باتیں واضح کر دینے کے باوجود لوگ اس میں سے لوگ چھپاتے ہیں، لوگوں کے اندر ظاہر نہیں کرتے، لوگوں کو ان باتوں کو نہیں بتاتے، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، لعنت کرنے والے تمام لوگوں کی۔ احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے لعنت کرنے والے کون ہیں؟ پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین ہے، دوسرے نمبر پر فرشتے ہیں، تیسرے نمبر پر اہل ایمان ہے، تیسرے نمبر پر اہل ایمان ہے۔ ان کی لعنت کس پر ہوتی ہے؟ جو حق بات قرآن میں اللہ نے واضح کیا
لیکن اس کو دوسروں کو جو نہیں بتاتے ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے، ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ آئیے اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہو ان بنی اسرائیل پر، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ جو لوگ برائی ان کے سامنے کیا کرتے تھے، کچھ لوگ دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھتے تھے لیکن اس کو روکا نہیں کرتے تھے، اس کو روکا نہیں کرتے تھے، اس برائی کو چھوڑ دیتے تھے، خاموش بیٹھ جاتے تھے، ہمارا کیا ہے، ان کا مرضی ہے، اس طرح لوگ سمجھتے تھے۔ ایسے لوگوں کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت ہے، اور امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے صبح تک آنے والے تمام مسلمانوں کو شامل ہے یہ آیت۔ اگر وہ مسلمان اس حق بات کو، اس حق دین کو لوگوں تک نہیں پہنچاتا ہے، یا اس کے سامنے کوئی برا کام ہوتے ہوئے خاموش بیٹھا ہے، وہ برا کام کو نہیں روکتا ہے، وہ اس لعنت کا مستحق ہے۔ اور احادیث کی روشنی میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں برائیوں کو دیکھتے ہوئے نئے روکنے والوں کا انجام کیسے ہوگا۔ ایک بہترین مثال کے ذریعے اللہ کے رسول سمجھاتے ہیں، کچھ لوگ 2 منزلہ کشتی پر سوار ہے، پانی میں 2 منزلہ کشتی پر سوار ہے، اور اوپر کے حصے میں پینے کے لیے پانی رکھا گیا، نیچے والے لوگ جو ہے پانی کے لیے اوپر جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر جانا اترنا، اس چیز کو اوپر والے لوگ بڑے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈسٹرب محسوس کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں بار بار، کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ نیچے والے لوگ بے خوفی سے تختہ نکال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہلاک ہوں گے، ہلاک کر دیں گے، ہلاک ہوں گے، ہلاک کر دیں گے۔ اور اوپر والے لوگ دیکھتے رہ گئے، کچھ نہیں کیا، ارے ان لوگ کر لے رہے، ہمارا کیا ہے؟ لیکن نتیجہ یہ ہوا کشتی میں پورا پانی آیا، پورے کے پورے ہلاک ہوئے۔ یہ مثال لے کر سمجھاتے ہیں اس معاشرے کا جس میں برائی کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ان برائی کرنے والے لوگوں کو کوئی نہیں روکتا ہے۔ اپنے آپ کو لوگ تو ہم تو برائی سے بچے ہوئے ایسا سمجھ کر خاموش رہتے ہیں، لیکن ان کو نہیں روکتے ہیں، جس بنا پر ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بضرور تمہارے اوپر ایک ایسا دور آئے گا، اس وقت تم میں سے اچھے لوگ دعائیں کریں گے، اس وقت تم میں سے اچھے لوگ دعائیں کریں گے، لیکن تمہارے دعائیں قبول نہیں ہوں گے۔ صحابہ حیران ہوئے، کیوں ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ تم لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دو گے، یعنی اچھائیوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور یاد رکھنا اچھائی میں سب سے اچھا اعلیٰ پیمانے پہ اچھائی توحید ہے، برائی میں سب سے گھٹیا برائی جو ہے شرک ہے۔ جو توحید کے عام نہ کرے، جو شرک کو نہ روکے، وہ سارے کے سارے لوگ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ سارے کے سارے لوگ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آپ قوم نوح سے شروع کیجئے، ان کے دور میں بھی جو عذاب آیا، جو کہ قوم نوح سے پہلے جو بت پرستی شروع ہوئی، اس بت پرستی کے مقابلے میں، اس اللہ کے ساتھ بغاوت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو واضح پیغام دیا، لیکن وہ قوم کے لوگ کیا کہا؟ اپنے بزرگوں کی، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا۔ آج کے دور میں بھی لوگ معبودان باطلہ کا سہارا دے کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ امت کیا سمجھتی ہے؟ ان کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے، جیسا ہمارا دین ہے ویسا ان کا دین ہے۔ ایسا سمجھنے والا اپنے اسلام کا خیر منانا ہے، گویا کہ اس کے اسلام میں شک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین صرف دین اسلام کو نازل کیا۔ اللہ کے نزدیک وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ سارے انسان کامیابی اگر چاہتے ہیں، ان کے لیے واحد ذریعہ اسلام ہے، اور اس اسلام کو ماننے والے مسلمان اگر دوسرے ادیان کے بارے میں یہ خیال رکھے ان کا دین ان کے لیے اپنا دین اپنا ہے، گویا کہ وہ گمراہی پر ہے، اس کو اپنا اسلام کا خیر منانا چاہیے، اپنا ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔
اللہ رب العالمین بحیثیت مسلمان ایک امت مسلمہ پر جو فریضہ رکھا ہے، وہ فریضہ جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کو معبود برحق جب جانتا ہے، جب وہ رسول رحمت کو آخری نبی مانتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کے تمام شرطوں کو مانتے ہوئے اسے دوسروں تک پہنچائے، اسی میں اس کی کامیابی ہے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ قرآن کریم کے لفظ قل سے آیتیں جو شروع ہوتی ہے، اس کے تفسیر کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ قل کہہ کر امام کو کہہ رہا ہے کہ پیچھے والوں کو بتاؤ؟ نہیں، بلکہ سارے انسانیت کو بتاؤ۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت کی طرف۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں یا ایھا الناس کا استعمال کیا ہے، اس سے مراد تمام انسان ہے۔ گویا کہ یہ قرآن تمام انسانیت کا پیغام ہے، لیکن پہنچائے گا کون اس انسانیت تک؟ اس انسانیت تک پہنچائے گا امت مسلمہ پہنچائے گی، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری رکھا گیا اور کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے کچھ لوگ ضرور ہونا چاہیے، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائیوں سے روکے۔ ایسے ہی لوگ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہے۔ گویا کہ یہ کام جو نہیں کر رہا ہے اس کی انفرادی زندگی بھی ناکام، اس کی اجتماعی زندگی بھی ناکام۔ اب آج غور و فکر کریں، آپ امت مسلمہ پر جو مسائل امڑ رہے ہیں، امت مسلمہ پر جو فتنے امڑ رہے ہیں، آج مساجد کی پابندی کی بات لگائی جا رہی ہے، مساجد کو کھودنے کی بات کہی جا رہی ہے، اذان کی پابندی کی بات کہی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کی پردہ کی بات نکالا جا رہا ہے، آج نئے نئے قانون پاس کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا کا الزام ان پر نہیں ڈالا جائے گا بلکہ مسلمانوں پر ڈالا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو بعض رسم و رواج کا چیز محدود کر دیا، انہوں نے اپنا دین کو مسجد کے اندر محدود کر دیا، انہوں نے اپنے دین کو صرف گھر کے دروازے کے اندر محدود کر دیا، جبکہ ایک صحیح مسلمان ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے روشنی میں اس پیغام کے مطابق عمل کرتا ہے، اسی میں اس کی کامیابی ہے اور نجات اسی میں ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین آئیڈیل صرف رسول کو بنایا ہے، نمونہ رسول رحمت کو بنایا ہے قیامت کی صبح تک آنے والوں کے لیے، لیکن آج کے دور کا مسلمان رسول رحمت کو نمونہ صرف محبت کے لیے لیتا ہے، نام دعویٰ محبت کے لیے رسول کو اپنا نمونہ سمجھتا ہے، صرف نام لینے پر، لیکن اللہ رب العالمین وہ رسول جن کو قیامت کے صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما بنائے، وہ رسول کی دعوتی زندگی پر غور و فکر کیا جائے، وہ رسول جن کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کا سردار بنایا، جو رسول جن کے ذریعے اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھلا دے گا، وہ رسول اس امت کی اکثریت کی توحید پرستوں کی شفاعت کریں گے، لیکن وہ رسول کل قیامت کے دن اس امت کے ان غداروں کے خلاف میں سفارش کریں گے۔ کون غدار ہوں گے؟ جنہوں نے اس قرآن کریم کے تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ اس قرآن کریم کو آپ اٹھائیے، سورۃ الفرقان کے اندر رسول رحمت میدان حشر میں اللہ رب العالمین سے کہیں گے، اے اللہ یہ قوم جو ہے جن کے پاس میں نے قرآن دے کر آیا ہے، انہوں نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔ اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے خلاف بھی حجت بنے گا، تمہارے حق میں بھی سفارش بنے گا۔ سفارش حق میں اس وقت بنے گا جب اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے اور اس کے مطابق عمل کرو گے اور اس کی پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ گے، یہ تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ حجت تمہارے خلاف بنے گا جب اس کو نہیں پڑھو گے، اس کو نہیں سمجھو گے، اس کا پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے، تب جا کر یہ تمہارے خلاف حجت بنے گا، تمہیں یہ قرآن جہنم میں لے کر جائے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے۔ گویا کہ آج کے دور میں بھی ہمارے فریضہ یہی بنتا ہے، کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو سنتے چلے۔ وقت تیزی سے دوڑتے جا رہا ہے، اب وقت نہیں ہے، حالات ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ہلاکت کی طرف یہ آج کے حالات ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، تو ہم ہلاکت سے بچنا ہے، ہم دنیا کی ہلاکت سے بھی بچنا ہے، آخرت کی ہلاکت سے بھی بچنا ہے۔ صرف اور صرف دعوت ہے، صرف اور صرف پیغام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیسے؟ مجھے نہیں معلوم، نہ ایسا کچھ بھی بہانہ نہیں چلے گا، معلوم نہیں ہے تو سیکھنا پڑے گا۔ نبی
نبی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، اللہ نے تربیت دیا، نبی موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ہمت دیا، انبیاء علیہ السلام اس کام میں پیچھے ہو رہے تھے، اللہ نے انہیں آگے بڑھایا اور ان کے مدد کے لیے اللہ نے دوسرے نبیوں کو بھی بھیجا، ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے اور ان کی سپورٹ کرنے کے لیے اللہ نے دوسروں کو بھی کھڑا کر دیا، جو ان کی بات کو مانا ہے ان کے اوپر دنیا کی زندگی میں اللہ نے رحمتیں نازل کی ہے، جو ان کے خلاف چلا ہے دنیا کی زندگی میں اللہ نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی ہے۔ اگر مسلمان بھی ایسا کرو گے تو ان کے لیے بھی یہی حالات پیدا ہوں گے، اور آج کے حالات اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس دعوت کو چھوڑ دیں گے ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ اگر ہم دعوت کا کام کرتے ہوئے بھی اگر ہمارے لیے کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن، بہترین مومن کون ہے؟ جو اس کے سامنے کوئی برائی ہو وہ اپنے ہاتھ سے روکے، طاقتور مومن اپنے طاقت سے روکے، اگر وہ طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے روکے، وہ بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانتے ہوئے، لیکن ہم جہاں رہتے ہوئے ہم سے تو نہیں ہوتا، یہ کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جس بیوی بچوں کی محبت، جس مال و دولت کی محبت، جس زمین جائیداد کی محبت، جس کاروبار کی محبت، جس بینک بیلنس کی محبت، جس اولاد کی محبت، یہ سارے جملے اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ذکر کیا۔ یہ سارے محبت، رشتے، قبیلے، کھمبے اور مال و دولت، زمین جائیداد، بینک بیلنس، گھوڑے، گاڑیاں وغیرہ، یہ سارے چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جہاد کے راہ میں تمہیں رکاوٹ بنتے ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ بیوی بچے، خاندان، رشتہ دار، مال دولت، بینک بیلنس، گاڑی، دکان، کاروبار، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی دین کی راہ میں جد و جہاد کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو اللہ کا عذاب کا انتظار کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تب اگر ہم ان سارے چیزوں کو پیچھے ڈال کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنا، اس کے راہ میں دعوت، اور جد و جہد کا مطلب قتال نہیں ہے، قتال آخری ہے، اس کا پہلا مرحلہ دعوت ہے، اس کا پہلا مرحلہ دعوت ہے، اور ہمارے ملک کے حالات دعوت پر ہی سازگار دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، اور ہمارے ملک کے آئین قانون کی روشنی میں بھی، جس قانون کو بدلنے کی آج کوشش کی جا رہی ہے، اور اس قانون کی حفاظت بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، ورنہ ہلاکت اور یقینی ہے۔ تو بتانے کے مقصد وقت گزرتے جا رہا ہے میرے بھائیوں، جمعہ کے ذریعے میں آپ تمام لوگوں کو، اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہمارے ملک کے حالات، ہمارے شہر کے حالات، ہمارے علاقے کے حالات، دیہاتوں کے حالات دن سے دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر ہم لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، ایسی حالت میں اگر ہم لوگ نہیں اٹھیں گے، ایسی حالت میں ہم لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو بہت ہی اور برا وقت آئے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں دعا کرنے والے دعا بھی کرے، دعا قبول نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا تمہارے اوپر جب تم میں سے لوگ کعبۃ اللہ کے غلاف پکڑ کر بھی دعا کریں گے، اس وقت اللہ رب العالمین رد کر دے گا ان کی دعاؤں کو۔ صحابہ حیران ہوئے، کیوں ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ تم میں سے لوگ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا کام چھوڑ دیں گے۔ آج نہیں ہو رہا یہ کام، آج حرم میں دعائیں ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے، آج حرمین میں دعائیں ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے، لیکن ملک کے حالات کے اندر دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں کردار ہمارا ہے، اس میں ہماری ناکامی کی وجہ سے، ہماری بے ایمانی کی وجہ سے، ہماری بد عملی کی وجہ سے، ہماری دنیا داری کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے پیچھے نہیں رہے گا، یہ دنیا مختصر ہے، اسی لیے اللہ نے ہم سے کہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، ارے جس دنیا کے پیچھے تم بھاگتے ہو وہ باقی رہے گا کیا؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، باقی رہنے والی چیز، ہمیشہ رہنے والی چیز آخرت ہے، تمہارا مسکن جنت ہے، تمہارے بابا آدم جنت سے آئے ہیں، تم وہاں جانا ہے، تو وہاں جانے کے لیے یہ دارالامتحان ہے، یہاں تمہیں محنت کرنا ہے، یہاں تمہیں امتحان دینا ہے، یہاں تمہیں جد و جہد کرنا ہے، یہاں تمہیں ایمان پر مکمل ثابت قدم رہنا ہے، یہاں تمہیں عمل صالح کرنا ہے، یہاں تم اپنے ایمان کے جذبات کو، اپنے ایمان کی عمل کرنے کے لیے جمعہ کے دن آخری وقت میں آ کر 2 رکعت پڑھنا کافی نہیں ہوتا، یہاں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ جس طرح جمعہ کے دن چپل کی جگہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے، یہ تمہیں کامیابی نہیں چلے گی۔ تمہیں کامیابی ملنا ہے تو 5 وقت نماز ہے، تمہیں بھی کامیابی ملنا ہے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف دینا ہے۔ حی علی الفلاح کا مراد کیا ہے؟
حی علی الفلاح سے مراد کیا ہے؟ حی علی الفلاح سے مراد کامیابی کی طرف آؤ. کامیابی صرف نماز کے لیے آئے تو ملے گی نہیں، پوری زندگی. من وان اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دُعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تم میں سے اس آدمی سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور لوگوں سے کہے میں مسلمان ہوں. دیکھ، کیونکہ لوگ مسلمان کا مطلب الگ میسج دے رہے ہیں. مسلمان کا مطلب ٹیررسٹ بتا رہے ہیں، مسلمان کا مطلب پاکستانی بتا رہے ہیں، مسلمان کا مطلب کیا یہ مفہوم نکال رہے ہیں. ایک سچا مسلمان یہ بتائے میں ہوں مسلمان کہہ کر میسج دے. یہ میرا پیغام ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ کہا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو غفلت کی زندگی گزارے ہیں اس غفلت سے بیدار ہو کر ہمیں اپنی ذمہ داری کو احساس کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کے والا بنا دے. اللہ رب العالمین آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان حالات کو بہترین حالات میں بدل دے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو صرف جذباتی مسلمان نہیں بلکہ ہوش کے ساتھ جوش والا مسلمان بنا دے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو نیک اور ایک بنا دے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ جو کچھ مسائل ہے ان مسائل کو حل کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.